سر، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے کینٹین جانا ہے، پلیز۔ شنایا سر ارسلان کی منت کرتے ہوئے بولی۔ جب بھی اسائنمنٹ چیک کروانے کی باری آتی ہے آپ کوئی بہانہ بنا کر کلاس سے باہر بھاگ جاتی ہیں۔ چپ چاپ واپس بیٹھ جائیں ورنہ ہاتھ اوپر کروا کر کھڑا کر دوں گا۔ بنا ناشتے کے شنایا کا بھوک سے برا حال تھا۔ 3 بار سر کی منت کر چکی تھی لیکن سر اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ گھر والے چاہتے ہیں میں اس کھڑوس کزن سے شادی کر لوں، دیکھنا نکاح ہوتے ہی 3 طلاقیں دوں گی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ بھوک سے بے حال ہو کر وہ ساتھ والی لڑکی سے چپس لے کر نیچے جھک کے کھانے لگ گئی۔ اسی وقت ارسلان اس کے سر پر آیا اور بولا، بینچ کے اوپر کھڑی ہو جائیں، ہاتھ اوپر کر کے۔ سر ارسلان کی بات پر شنایا کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ کیا وہ سچ مچ اسے کھڑا کر دے گا؟ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ارسلان بھنکارا تھا جبکہ شنایا نے جلدی سے نظریں جھکائی تھیں۔ اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اتنا نالائق اور ڈفر اسٹوڈنٹ مجھے نہیں چاہیے۔ ابھی اور اسی وقت میری کلاس سے نکل جائیں۔ اور شنایا کا تو سر گھوم گیا تھا۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کر اس کھڑوس کو دیکھا تھا اور پھر اپنا بیگ اٹھاتی شکر کا کلمہ پڑھتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کا صرف مجھے بے عزت کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے باہر جانے دیتے تو ذرا تماشا نہ ہوتا۔ باقی آپ کو تو آج میں سبق سکھا کر رہوں گی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی تھی اور سرگوشی میں بھی وہ گرانے سے باز نہ آئی تھی۔ وہ کینٹین گئی تھی، پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھایا تھا۔ اس کی دوستیں بھی پیریڈ فری ہوتے ہی اس کے پاس جا پہنچی تھیں۔ شنایا تمہارے ساتھ ٹھیک ہوئی ہے؟ انم اور ثانیہ دونوں ہی ہنسنے لگی تھیں۔ مر جاؤ کہیں جا کر، اس وقت تو تم لوگوں کو دوست کا خیال نہیں آیا؟ اب کیسے ندیدوں کی طرح بھاگی آئی ہو؟ اور ثانیہ نے اس کی پلیٹوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں جیسے ان ندیدوں کے لیے تم نے تو بڑا آرڈر کر کے رکھا ہوا تھا نا، شرم تو نہیں آتی؟ اکیلے اکیلے ٹھونس لیا۔ نہ صرف ٹھونس لیا بلکہ میں نے بل بھی پے کر دیا۔ اب میں جانے لگی ہوں، اور ہاں اس چائے کا بل تم دونوں دو گی۔ وہ اپنا کپ واپس رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوئے ہم کیوں تمہاری چائے کا بل دیں گے؟ کیونکہ تم دونوں میری دوست ہو۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال لہراتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ گھر جا رہی ہوں۔ کیا مطلب گھر جا رہی ہوں؟ باقی کے پیریڈز نہیں لینے؟ باقی کے پیریڈز دوں گی تو اس کھڑوس کے ساتھ واپسی ہوگی میری۔ آج طیبہ کو ڈرائیور کی ضرورت تھی، وہ اپنے ساتھ ڈرائیور لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اس بندر کے ساتھ آ جانا، میں تو نہیں جا رہی۔ اور اپنے ہونے والے شوہر کو بندر کہنے پر اس کی دونوں دوستیں سے گھورنے لگی تھیں۔ شرم تو نہیں آتی؟ اپنے ہونے والے مجازی خدا کے بارے میں کس طرح کے القابات استعمال کر رہی ہو؟ ارے تمہارے منہ میں خاک، چھی کیسی گندی بات کر دی تم نے۔ میں کیوں کروں گی اس پاگل کھڑوس اور دنیا جہان کے لازمی فضول آدمی کے ساتھ شادی؟ میں تو اس سے شادی کروں گی جو میرے آگے پیچھے پھرے گا، جو میرے نخرے اٹھائے گا اور میرے عشق میں جو گوڈے گوڈے ڈوب جائے گا۔ میں تو اسی سے شادی کروں گی، اس بندر سے کبھی بھی نہ کروں۔ وہ منہ بناتے اٹھ کر چلی گئی تھی جبکہ اس کے پیچھے ہی ارسلان آیا تھا۔ آج وہ بھی گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا، وہ بھی کینٹین سے ناشتہ کرنے آیا تھا اور اپنے بارے میں اپنی کزن پلس ہونے والی بیوی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا، جبکہ انم اور ثانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ جلدی سے وہاں سے کھسک لی تھیں۔ ارے آپ ہی بل تو پے کر جائیں۔ کینٹین بوائے نے ان دونوں کو پکارا تھا کیونکہ شنایا جانے سے پہلے ان دونوں کا نام لے کر گئی تھی۔ وہ اب شنایا کی چائے کے پیسے سر سے لے لینا۔ وہ سر ارسلان کی طرف اشارہ کرتی بھاگی تھی۔ بیٹھیے سر، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ اس لڑکے نے میز صاف کی تھی۔ ارسلان غصے میں منہ بناتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا اور پھر سر جھٹکتا وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اچھا خاصا شنایا کی کلاس لینے کا پلان بنایا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سامنا کس سے ہے۔ آگے بھی شنایا عسکر تھی جو ہمیشہ اس سے ایک قدم آگے رہتی تھی۔ شنایا جیسے ہی ٹیکسی سے گھر کے سامنے اتری تھی علی اکبر کی گاڑی گھر کے اندر آئی تھی۔ وہ بھتیجی کو ٹیکسی سے اترتا دیکھ چکے تھے۔ ان کو بہت برا لگا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ اتنی جلدی یونیورسٹی سے آ گئیں؟ اور وہ تو علی اکبر کو دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی اور ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ تو پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بچے، مجھے بتاؤ۔ شنایا کیا ہو گیا بچے؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے پچکارتے ہوئے بولے تھے۔ تایا ابو، آپ کو پتا ہے سر ارسلان نے آج پھر مجھے بلا وجہ ڈانٹا اور کلاس سے باہر ہی نکال دیا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے نا آج صبح کام والی نہیں آئی تھی، طیمہ اور ماما سے ناشتہ لیٹ ہو گیا تھا۔ صبح میں نے سر کے ساتھ جانا تھا، انہوں نے مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔
وہاں جا کر میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے ناشتہ کرنے کے لیے پرمیشن مانگی تو انہوں نے مجھے اجازت ہی نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور کچھ پڑھا بھی نہیں رہے تھے، صرف اسائنمنٹ چیک کر رہے تھے۔ میں اپنی دوست سے چپس لے کر کھانے لگی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کلاس سے نکال دیا، اور بہت زیادہ غصہ کیا ہے۔ اس نے خوب مرچ مسالہ لگا کر بتایا تھا۔ علی اکبر کو بیٹے پر سخت غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی شنایا سے چڑھتا تھا اور اس بات سے سارا خاندان واقف تھا۔ اچھا تم چپ کرو بیٹا، آتا ہے تو آج میں اس کی خوب کلاس لوں گا۔ تایا ابو، آپ کو پتہ ہے مجھے میتھس کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، میں تو میتھس لینا بھی نہیں چاہ رہی تھی، ماما نے زبردستی مجھے میتھس رکھوا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں دوبارہ ان سے کچھ پوچھوں تو آگے سے پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پوری طرح سے ان کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، آؤ کچھ تگڑا سا کھانا کھاتے ہیں۔ تمہاری تائی امی کو میں نے فون کر کے کہا تھا ہمارے لیے کھانا بنائے۔ اب وہ جیسے ہی گھر کے اندر آئے تھے، سیما بیگم نے ان کے آنے سے پہلے ہی کھانا لگا دیا تھا، کیونکہ علی اکبر صاحب نے فون کر کے بتا دیا تھا، اور شنایا تو آتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی، حالانکہ وہ ناشتہ کر کے کینٹین سے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد علی اکبر صاحب فری تھے، وہ گھر پر تھے تو وہ شنایا کو اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئے تھے۔ انہوں نے ٹی وی آن کیا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر رونالڈو کا فٹ بال میچ انجوائے کر رہے تھے، اور میچ کے دوران فرق کرنا مشکل تھا کہ زیادہ للکارے علی اکبر صاحب مار رہے تھے یا پھر شنایا۔ اوہو، کیا بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، یہ بھی نا۔ سیما بیگم کو بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ آپ کو پتا تو ہے بھابھی، وہ فٹ بال میچ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، اور شنایا بھی اس معاملے میں بالکل اپنے تایا ابو پر گئی ہے۔ اور نہیں تو کیا، اسی وجہ سے تو اپنے تایا کی لاڈلی ہے، انہوں نے اپنے دیورانی مسرت کو جواب دیا تھا۔ اچھا بھابھی، فون تو کریں، اور سلان کب آئے گا؟ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مسرت بیگم کو اچانک ہی یاد آیا تھا۔ ہاں میں نے فون کیا ہے اسے، کہہ رہا ہے آخری 2 پیریڈز فری ہیں تو جلدی آ جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جا کر ریسٹ کر لیں، وہ جب آئے گا تو میں شنایا سے کہہ دوں گی، کھانا دے دے گی۔ توبہ کرو، شنایا سے کہیں گی تو وہ کھانا ہی نہیں کھائے گا، پتہ تو ہے دونوں کی کتنی زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ ہاں بھابھی، یہ بات تو ہے، میں تو خود اس بات پر بڑی پریشان ہوں۔ اس کے بابا اور تایا ابو ان دونوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان دونوں کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، جس پر سیما بیگم خوب ہنسی تھیں۔ ارے ایسا ہی ہوتا ہے، کزن میرج کی یہی تو خوبصورتی ہے، سارا بچپن لڑتے گزر جاتا ہے، اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اور بس اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ مجھے اور اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو، ہم دونوں بھی ماموں پھوپھی کے بچے تھے، سارا بچپن ہمارا لڑائی میں گزرا ہے، اور شادی کے بعد دیکھو، ماشاءاللہ سے کیسی کامیاب شادی ہے ہماری۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مگر مجھے نہ جانے کیوں ڈر سا لگا رہتا ہے، آج کل کے بچے کب اتنے سمجھدار ہیں، پہلے کچھ نہیں ہوتا مگر اب مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ مسرت، تم ڈر کو ختم کر دو، اور اچھا ہے نا، ہماری شنایا ہمارے گھر میں رہ جائے گی، اور میں تو شنایا کو کبھی تجھے کسی اور کو دینے ہی نہیں دوں گی، یہ تو پہلے دن سے طے ہے، یہ میری ہی بیٹی ہے، سیما بیگم نے بڑے مان سے کہا تھا۔ ارے بھابھی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اور آپ ہی کے بچے ہیں سارے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ دونوں بڑے جو بھی فیصلہ کریں، بس ہمارے بچے خوش رہیں، آمین۔ سیما بیگم نے بھی صدق کے دل سے آمین کہا تھا۔ 2 بج گئے تھے، ارسلان آنے والا تھا، اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی گاڑی کا ہارن بجا تھا، اور وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تایا ابو، کیا آپ کو یاد ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تایا کو دوبارہ سے یاد کروا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے یاد ہے، تم فکر ہی نہ کرو۔ ارسلان جیسے ہی گھر آیا تھا، شنایا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی ارسلان کا موڈ ایک دفعہ پھر سے خراب ہو گیا تھا، جبکہ اسے اپنے بابا کی بغل میں بیٹھے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب علی اکبر صاحب نے اسے واپس اپنی طرف بلایا تھا۔ ارسلان، جی بابا۔ وہ انہی قدموں پر واپس مڑا تھا۔ ادھر آؤ۔ اور وہ شنایا کو گھورتا ہوا آ کر بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بابا جان۔ تم نے شنایا کو کیوں ڈانٹا ہے؟ بابا، کون شنایا؟ بکواس بند کرو ارسلان، تم جانتے ہو میں کیا بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بابا، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ یونیورسٹی کی باتیں یہاں گھر کریں گے تو میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اپنی بچی کی اگر آپ شکایت کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یونیورسٹی آئیں، وہ بھی باپ کے سامنے استاد بن گیا تھا۔ ایک لگاؤں گا تمہاری ساری اکڑ، اور یہ استادی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ادھر بیٹھو، میری بات غور سے سنو۔ اور وہ ٹھنڈا سانس لیتا بیٹھ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
کیا چاہتے ہو تم؟ کیا میں شنایا کی یونیورسٹی چینج کر دوں؟ ارسلان نے سر اٹھا کر حیرت سے بابا کو دیکھا تھا۔ بابا جان میری بات تو سن لیں، اس نے کیا کیا یہ بھی تو اس سے پوچھیں۔ وہ منمنایا تھا۔ اس نے جو بھی کیا، یہ ناشتہ کر کے گھر سے نہیں گئی تھی۔ اگر اس نے بیٹھ کر چپس کھا لی تو کیا ہو گیا؟ اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہو گئی تھی کہ تم نے اسے کلاس سے باہر نکال دیا؟ اور بابا جان، جو یہ کینٹین میں میرے بارے میں گل افشانی کر کے آئی ہے، اس نے یہ بتایا آپ کو؟ اور اس بات پر تو شنایا کا رنگ اڑا تھا۔ تایا ابو یہ جھوٹ ہے۔ ہاں یہ ہوگا جھوٹ، مگر وہاں پر ایک شنایا نامی بھوت تھا جو میرے بارے میں بہت کچھ بول کر آیا ہے۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم نے پوری کلاس کے سامنے شنایا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، سوری کرو۔ وہ دو ٹوک بولے تھے۔ سوری کروں میں؟ وہ بھی اس سے؟ کیوں بھائی، اسٹوڈنٹ ہے یہ میری۔ وہ نخوت سے بولا تھا۔ اور ایک شکایت اور بھی مجھے ہے کہ تم اس کو میتھس نہیں سمجھاتے۔ اور ارسلان نے ابرو چکا کر شنایا کو دیکھا تھا۔ کیا سچ میں نہیں سمجھاتا؟ بابا جان اس سے پوچھیں اسے آتا کیا ہے میتھس میں۔ مجھے نہیں آتا اسی لیے تو ان سے پوچھتی ہوں، مگر یہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، الٹا ڈانٹ دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے میں اسے گھر میں 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ آپ اس سے کہیں کہ یہ ریگولر آیا کرے۔ 1 مہینے کے اندر اگر میں نے اس کا میتھس کور نہ کروا دیا تو پھر کہیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کھانا کھا لے، اس کے بعد تم کتاب لے کر اس کے پاس جاؤ گی، اور آج کے بعد مجھے تمہاری شکایت نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور شنایا کی تو جان پر بنائی تھی، وہ بھلا کب اتنا زیادہ پڑھ سکتی تھی؟ دلاور علی کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا علی اکبر، اس سے چھوٹا علی اصغر، پھر ان کی ایک بہن تھی عذرا۔ علی اکبر کی شادی اپنی پھوپھی زاد نسیمہ بیگم سے ہوئی تھی، اور علی اصغر کی شادی دلاور علی کے دوست کی بیٹی مسرت سے ہوئی تھی، جبکہ عذرا بیگم کی شادی بھی دلاور علی کی چھوٹی بہن کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ عذرا بیگم کے شوہر وحید احمد آسٹریلیا میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی فیملی کو وہیں بلا لیا تھا۔ اب وہ وہیں پر سیٹل تھے۔ چھٹیوں میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہر سال پاکستان آتی تھیں، اور پورا 1 مہینہ وہ بھائیوں کے پاس رہتی تھیں، اور یہ 1 مہینہ اس کے دونوں بھائی اور بھابیاں کیسے گزارتی تھیں یہ ان کی ہی ہمت تھی۔ عذرا بیگم کے بچے نہایت بدتمیز اور غصیلے تھے۔ بڑا بیٹا ارحم تو ہر وقت کسی نہ کسی کو پھینٹی لگائے رکھتا تھا۔ اس سے چھوٹا عزیز تھا جو، اور اس کا تو ایک ہی کام ہوتا تھا، پورے گھر میں شو پیس یا کوئی بھی چیز زمین پر پھینکنا، اور تب تک اس کی جان نہ چھوڑتا جب تک وہ کچرا نہ بن جاتی۔ اس کے بعد ان کے 2 چھوٹے بیٹے حمزہ اور طلحہ تھے، وہ بھی بڑے بھائیوں کی دیکھا دیکھی انہی کے پرتو تھے، جبکہ اکلوتی بیٹی نائمہ تھی، جسے عذرا بیگم نے حد سے زیادہ لاڈ پیار کر کے خوب بگاڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے کسی بچے کو نہ کسی کو ڈانٹنے دیتی تھی نہ کسی کام سے منع کرتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے کچھ کہہ دیتا تو ان کا اتنا بڑا منہ بن جاتا تھا، وہ فوراً اپنا بیگ سمیٹتی اور باندھ لیتی تھی، اپنا رختے سفر آسٹریلیا کی جانب، جبکہ بھائیوں اور بھاوجوں کو پھر منت ترلے کر کے ان کو روکنا پڑتا تھا، اور ان کی یہ منتے ترلے ہر سال ہنوز قائم تھے، اور اگلے سال وہ پھر سے بڑے جوش و خروش سے آ دھمکتی تھیں، اور وہی لڑائی جھگڑے۔ یہ تو بھلا ہو ان 2 بھلی مانس عورتوں کا جو اس لڑائی جھگڑے سے دور رہتی تھیں، اور اب وہ ببانگے دہل کہتی تھیں کہ وہ اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی شنایا کو اپنی بہو بنائیں گی، جبکہ شنایا کا مزاج بھی اپنی پھپھو سے کم نہ تھا، مگر یہ تھا کہ وہ سلجھی ہوئی تھی۔ شنایا اپنے گھر میں اکلوتی تھی، کیونکہ اس کے تایا کا صرف ایک بیٹا تھا ارسلان، جبکہ شنایا کے 3 بھائی تھے۔ بڑا بیٹا عاصم جو شادی شدہ تھا، اور اس کی بیوی کی خواہش پر اسے 1 ماہ بعد ہی الگ گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے گھر میں بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ اس سے چھوٹا قاسم تھا جو ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جبکہ اس سے چھوٹا جاسم تھا جو اپنے بابا اور تایا ابو کے ساتھ مل کر بزنس دیکھ رہا تھا، جبکہ ارسلان نے اپنی الگ ہی راہ چنی تھی۔ خاندانی بزنس ہوتے ہوئے بھی اس نے ٹیچنگ کو ترجیح دی تھی، پڑھانا اس کا پیشن تھا، اور اس کے بابا نے اس کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا وہیں پر جب جاب کی آفر ہوئی تو انہوں نے اجازت دے دی تھی، اور یوں آج کل وہ یونیورسٹی میں لیکچرار تعینات تھا۔ وہ باقی سب سے الگ تھا۔ آج کل کے بچے میتھ سے بھاگتے ہیں، جبکہ وہ میتھس کا شیدائی تھا، جبکہ شنایا کو میتھ سے موت پڑتی تھی، مگر اس کی ماما نے اس کے میتھس میں اچھے گریڈز دیکھ کر اسے یہی رکھوا دیا تھا۔ اچھے گریڈز اور ارسلان کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ وہ دن رات اس کے سر پر سوار رہتا تھا، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اسے کتابیں کھولنی پڑتی تھیں، اور اس کھڑوس کا فیورٹ سبجیکٹ تھا تو وہ اسے یہی پڑھاتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد جس یونیورسٹی میں ارسلان پڑھا رہا تھا وہیں پر مسرت بیگم نے اس کو بھی ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ اس نے لاکھ آنا کانی کی کہ وہ یہاں نہیں پڑھے گی، مگر اس کی چلتی ہی کب تھی، اور آج کل وہ ہر وقت ارسلان کے ساتھ سرد جنگ چھیڑے رکھتی تھی۔
گھر میں کافی عرصے سے وہ ایک بات سن رہی تھی کہ اس کے تایا ابو سے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ماں کے سامنے ہمیشہ برے برے منہ بناتی تھی اور مسرت بیگم اس کے اس انکار کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیتی تھی۔ اس نے بھائیوں کے ترلے منتے کیے، بابا کے ترلے کیے تھے، مگر کوئی بھی نہیں مانا تھا۔ سب نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ خود تایا ابو سے بات کر لے، اور تایا ابو جتنے مان اور لاڈ سے یہ بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے شنایا میری بیٹی ہے، اور وہ آگے سے خاموش رہ جاتی تھی۔ ماما، میں نہیں ان کو منع کر سکتی، تایا ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو ہم سے کون سا کم کرتے ہیں؟ تمہارے تایا ابو کے سامنے جب تم انکار نہیں کر سکتی تو ہم سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ انکار کرنا ہے تو خود کرو، ورنہ ہم سے امید مت رکھنا۔ اس کے بابا اور ماما نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اور آج کل اس نے ذہن میں ایک اور پلان بنایا تھا۔ وہ ارسلان کو خود سے اتنا تنگ کر دے گی کہ وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا، اور آج کل وہ اس پر دن رات کام کر رہی تھی۔ اب وہ ہر وہ کام کرتی تھی جو ارسلان کا ناپسندیدہ تھا۔ ارسلان کو لڑکیوں کی رات کو آؤٹنگ پسند نہیں تھی۔ اس دن اس نے رات کو اپنی سہیلیوں کو بلایا تھا اور وہ انم اور ثانیہ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو جان بوجھ کر اس کے کمرے کے سامنے سے نکلی تھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ انم اور ثانیہ کے ساتھ باہر کھانا کھانے گئی تھی، وہ لاپرواہ سے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی، اور ارسلان تو حیران رہ گیا تھا اس کی اتنی جرت پر۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گیا تو اسے ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی تھی۔ انم، ثانیہ اور شنایا ہمیشہ ایک ہی بینچ پر بیٹھتی تھیں۔ آج انم اور ثانیہ تو ایک ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ شنایا اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شنایا اپنی کلاس فیلو ولید کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو ولید کو دیکھتے ہی سیخ پا ہو گیا تھا، مگر وہ یہاں ٹیچر تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ اس نے کلاس لی تھی، اور شنایا کو وہ پورے لیکچر کے دوران گھورتا ہی رہا، جبکہ شنایا نے آج اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ جبکہ انم اور ثانیہ تو سر ارسلان کے غصے سے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں بھی وہ جہاں جہاں ارسلان کا پیریڈ تھا وہاں ولید کے ساتھ گھومتی رہی تھی۔ ارسلان جانتا تھا وہ یہ سب اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ آج سے پہلے اس نے اسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ واپسی پر تو اس نے ارسلان کے ساتھ ہی جانا تھا، اور یہ بات ارسلان نہیں بھولا تھا، مگر شنایا شاید بھول چکی تھی، اسی لیے وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتی پھر رہی تھی۔ چھٹی کے ٹائم وہ گاڑی لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ مس شنایا، آپ نے چلنا ہے یا نہیں؟ وہ جو انم اور ثانیہ کے ساتھ گپیں لڑا رہی تھی، ہڑبڑا کر اس نے ارسلان کو دیکھا تھا، اور پھر سر جھکاتی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ ارسلان نے گاڑی زن سے بھگا لی تھی۔ اتنی سپیڈ میں آج تک اس نے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یا آپ اتنی زیادہ اوور سپیڈ میں گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج تمہارا قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قتل؟ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو صرف ڈر رہی ہوں۔ آپ اتنی تیز گاڑی چلائیں گے تو ڈروں گی ہی نا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے اچانک ہی زوردار کٹ لیا تھا۔ سچ بتاؤ، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ہاں، میں اسی لیے کر رہی ہوں کہ میری آپ جیسے کھڑوس انسان سے جان چھوٹ جائے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ڈر کے مارے سچ بول گئی تھی۔ اب تو میں شادی کروں گا، اور صرف تم سے ہی کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اب بھی کافی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس نے ارسلان کا بازو تھام لیا تھا۔ پلیز دیکھیں، آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اگر میں مر گئی تو تایا ابو آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ان کا نام لیتے اس کے چہرے پر ایک چمک سی آئی تھی۔ یہ جو تم تایا ابو کے سامنے ڈان بن جاتی ہو نا، جب تمہارے تایا ابو کو تمہاری ان حرکتوں کا پتہ چلے گا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بتاؤ مجھے۔ آئی ایم سوری، میں ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گی۔ آپ ان کو مت بتائیے گا پلیز۔ میں نے صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی کہ تایا ابو کے سامنے وہ اس طرح کی حرکت تھوڑی نہ کر سکتی تھی۔ سیما بیگم اور مسرت بیگم چائے پی رہی تھیں، تبھی ملازمہ سیما بیگم کا فون لے کر آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کا فون آ رہا ہے۔ ارے یہ تو عذرا کی کال ہے۔ نند کی کال دیکھ کر وہ مسکرائی تھی اور انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ کیسی ہو عذرا؟ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ ارے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سنائیں، کیا ہو رہا ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ بھابھی نہ پوچھیں، میں تو بڑی پریشان ہوں۔ کیا ہوا عذرا، سب ٹھیک ہے؟ سیما بھی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی شنایا کتنی عزیز تھی۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے شنایا کو اپنی بیٹی بنانا ہے، مگر کیا؟
میرے ارحم نے یہاں کسی اور لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس زہر کے لیے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ارے میری بات تو سنو، تم رو تو مت، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی صاحب نے کل رات ہی اصغر اور مسرت سے شنایا کا رشتہ ارسلان کے لیے مانگا ہے، اور ابھی میں تم سے فون پر یہی بات بتانے والی تھی۔ اب دیکھو، ارحم ہو یا ارسلان، تمہیں تو برابر ہی ہیں، اور تمہارے جیسی پھپھو تو لاکھوں میں ملتی ہیں۔ تم ارسلان سے کتنا پیار کرتی ہو، اس سے تو ہم سب واقف ہیں، بلکہ میں جانتی ہوں تمہیں تو ارسلان کے رشتے کی دوہری خوشی ہوگی۔ انہوں نے بڑی آسانی سے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اب بس تم فٹافٹ پاکستان پہنچو، ہم لوگ ارسلان اور شنایا کا جلد ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کی رسم پر تمہارا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور عذرا بیگم تو خوش ہو گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی اور اسی ٹینشن میں وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مسرت؟ تم یہاں بیٹھی ہو، کوئی ٹینشن ہے؟ دیکھو، تم مجھے میری چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں بہنوں کی طرح رکھا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم دیورانی جٹھانی سے پہلے بہنیں ہیں۔ اگر تم نے شنایا کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے تو بلا جھجک مجھے کہو، مجھے تمہاری ہر خواہش کا احترام ہے۔ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا اس پر حق ہے۔ بھابی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں ارسلان جیسا بیٹا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہے، مگر مجھے بس ان دونوں کی لڑائی سے ڈر لگتا ہے۔ اور تبھی ارسلان کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ لے، وہ دونوں آ گئے، اب آپ ہی بات کیجیے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ارسلان شنایا کو گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے کر آیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں! شنایا چلا رہی تھی۔ تایمی، یہ دیکھیں، ہمیشہ یہ ایسے ہی میرے ساتھ کرتے ہیں۔ ماما، اسے سنبھالیں، آج کے بعد اس کا یونیورسٹی جانا بند۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ میری یونیورسٹی بند کرنے والے ہوتے کون ہیں آپ؟ باپ ہیں کیا میرے؟ شنایا بھی چلائی تھی۔ بدتمیزی کیوں کر رہی ہو شنایا؟ بڑا ہیں وہ تم سے۔ میں نے ٹوکا تھا۔ ہاں تو بڑے ایسے ہوتے ہیں، بدتمیز، کھڑوس اور جاہل بھی۔ وہ منہ بناتی تایمی کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ ارسلان اس کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی ایک لگاؤں گا تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ چچی جان، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگوں کے بیجا لاڑ نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ آج اس نے کیا کیا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، مگر آئندہ اگر ایسی حرکت یہ کرے گی تو میں اسے گولی سے اڑا دوں گا، یہ یاد رکھیے۔ اور آج لاسٹ وارننگ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ آج کے بعد تمہاری لاش ہی ملے گی سب کو۔ ارسلان کا تو غصے سے برا حال تھا، وہ بالکل پاگل ہوا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے ماتھے پر رگیں ابھر رہی تھیں۔ شنایا کو لگ رہا تھا آج تایمی کے درمیان میں نہ ہوتی تو وہ اسے کچا ہی چبا ڈالتا۔ ہوا کیا ہے ارسلان؟ کیوں اتنی بدتمیزی کر رہے ہو بچی کے ساتھ؟ اور تمہیں کس نے حق دیا اس سے اس لہجے میں بات کرنے کا؟ جاؤ اپنے کمرے میں، اور آئندہ اگر تم نے اس سے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ارسلان غصے میں کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ شنایا کو تایمی نے ساتھ لگایا تھا۔ بس وہ تو پاگل ہے۔ مگر بھابھی، اس سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کیا کیا ہے اس نے؟ مسرت بیگم کی سوئی وہیں پر تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، بس میں دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی، ان کو میری دوستوں سے بھی پرابلم ہے۔ ارے اس کو کیوں پرابلم ہے؟ اتنی پیاری دوستیں ہیں تمہاری۔ اچھا آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کو دیتی ہوں۔ سیما بیگم اس کو کچن میں لے گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم کا تو بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ تو کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ سیما بیگم بیٹے کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ارسلان؟ ماما پلیز، ہر وقت اس کی بیجا حمایت مت کرتی رہا کریں۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ جی پتہ ہے مجھے، وہ منہ پھلائے بولا تھا۔ میں اس ہفتے میں تم دونوں کا نکاح رکھ رہی ہوں۔ ماما کیا سچ میں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، اور دیکھنا آپ کوئی تماشا مت کرنا۔ سیما بیگم کو ڈر تھا کہ وہ انکار نہ کر دے۔ نہیں، میں کیوں تماشا کروں گا، میں تو یہی کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، نکاح نہیں، شادی، رخصتی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھی نہیں۔ ارسلان تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی لاڈلی کو رخصت کروا کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو میری بات ابھی سمجھ نہیں آئی؟ بکواس مت کرو، اگر یہ رشتہ ہوگا تو اسی صورت ہوگا، ورنہ انکار کر دیں۔ وہ بھی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا، اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ اور پھر وہ بھی باہر نکلی تھی اور مسرت بیگم کے پاس گئی تھی۔ بھابھی کیا آپ نے بات کی ہے ارسلان سے؟ ہاں میں نے کر لی بات، وہ تو اتنا خوش ہو رہا ہے، تم بس بلا وجہ ہی ٹینشن لیتی ہو۔ تو پھر یہ لڑتے کیوں ہیں؟ وہ تو انہوں نے ساری زندگی لڑنا ہے، تم ان کی لڑائی کی فکر نہ کرو۔ تم نے بات کی؟ پوچھا کیوں کر رہے تھے؟ کیا بات تھی؟ اور شنایا نے تو ماں کو سچ بتا دیا تھا۔
ہاں بھابھی، میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے سوچا اچھا ہے دماغ ٹھنڈا ہو جائے، پھر بعد میں اسے بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے اس کا نکاح فکس کر دیا ہے۔ ہاں یہ تو اچھا کیا۔ رات کو سب لوگ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں اکٹھے تھے۔ علی اکبر صاحب نے شنایا اور ارسلان دونوں کو بلا لیا تھا۔ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ تھا، وہ ان دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ تم دونوں کو پتہ ہے، ہم دونوں بڑوں نے مل کر تم دونوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، مگر میں نہیں چاہتا میرے بچے کسی بھی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ تم دونوں کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی رضامندی سے ہو۔ علی اکبر صاحب جانتے تھے ارسلان اس معاملے میں خوش ہے۔ ان کو مسئلہ صرف شنایا سے تھا، اور شنایا کو کیسے ہینڈل کرنا تھا وہ یہ جانتے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر سب کے سامنے شنایا کو بلایا تھا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ شنایا ان کو بے حد عزیز تھی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا جتنی وہ لاڈلی یا غسیلی ہے، ارسلان کے علاوہ وہ اور کسی کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ارسلان کو وہ ہمیشہ ڈانٹ کر قابو میں کر لیتے تھے، دوسرا تیسرا بھلا کب ان کی سنتا۔ شنایا بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے شنایا کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور وہ سر جھکائے چپ چاپ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا کیا آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اور وہ کیا بولتی؟ اس نے ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے ارسلان کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ ارسلان کو اس وقت کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سب بڑوں کی موجودگی میں وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ نہیں دایا ابو، آپ کے کسی فیصلے پر مجھے پہلے کب اعتراض ہوا ہے؟ جو اب ہوگا آپ جیسا چاہیں ویسا کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، 10 تاریخ کو ان دونوں کا نکاح ہوگا، اس سے اگلے دن مہندی، اور اس سے اگلے دن باضابطہ طور پر رخصتی ہوگی، اور ایک دن کے گیپ کے ساتھ ولیمہ۔ کیوں اصغر؟ اور اس نے تو صرف نکاح کا سوچا تھا، یہ شادی؟ اس نے سر پٹا کر ماں کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ تب اس کی نظر ارسلان پر پڑی تھی، جو اسے کچھ جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شنایا کو پتہ چل گیا تھا یہ کارستانی اسی کی ہے۔ میں بھی دیکھنا اس کا کیسے جینا حرام کرتی ہوں، آئے بڑے مجھ سے شادی کرنے والے۔ وہ دل ہی دل میں سے کوستی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور علی اکبر صاحب کو لگا تھا کہ ان کی بھتیجی شرما کر چلی گئی۔ شرمانا، اور وہ بھی شنایا نے، یہ تو سیکھا ہی نہ تھا۔ شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ اس کی دوستیں شاپنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ شنایا نے سارے کپڑے اپنی پسند کے لیے تھے، مگر رخصتی کے لیے لہنگا ابھی تک اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس دن سیما بیگم نے ارسلان کو اپنے ساتھ لیا تھا، کیونکہ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ ارسلان کے ساتھ جانے کا سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بے حد بہانے کیے تھے کہ آج وہ نہیں جانا چاہتی، مگر مسرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی، تو انہوں نے زبردستی اسے بھیج دیا تھا، اور خوب تاکید کی تھی کہ راستے میں کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ وہ اس وقت شہر کے سب سے مہنگے اور مشہور بوتیک پر بیٹھے تھے، وہاں پر بھی شنایا کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے پیچھے 2 بوتیک گھوم پھر کر آئی تھی۔ ارسلان تو اب بور ہو رہا تھا۔ ارسلان بوریت سے فراغت پانے کے لیے موبائل میں گھسا ہوا تھا، تبھی اس کی دائیں طرف نظر پڑی تھی، اور وہ لہنگا بے حد شاندار تھا۔ شنایا نے اس کی نظروں کی محویت بھانپ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اسے بھی وہ لہنگا پسند تو آیا تھا، مگر وہ ارسلان کی پسند کا لہنگا کسی صورت نہیں پہننا چاہتی تھی۔ تبھی سیل والا لڑکا بھی جیسے ان کی پسندیدگی کو سمجھ گیا تھا، وہ وہی لہنگا اٹھا کر لے آیا تھا، اور یہ لہنگا تو بے حد شاندار تھا۔ ارے شنایا، یہ دیکھو یہ لہنگا کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں تائی امی خوبصورت ہے، لیکن مجھے جیسا چاہیے ویسا نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر انکار کیا تھا۔ ارسلان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسی کی وجہ سے انکار کر رہی ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ارسلان کو دیکھا تھا۔ ماما یہ لہنگا خوبصورت ہے، میرے خیال میں تو یہی پیک کروا لینا چاہیے۔ ہاں ارسلان بیٹا، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ شنایا کو پتہ نہیں کیوں نہیں پسند آیا، بچے اتنا پیارا تو لہنگا ہے۔ تبھی شنایا کا فون بجا تھا، ثانیہ کی کال تھی، اور وہ فون سننے کے لیے اٹھ کر ذرا سائڈ پر آئی تھی۔ ماما یہ لہنگا خوبصورت ہے، مگر شاید یہ بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت دیکھیں۔ وہ بار بار اس کا ٹیگ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے نہیں لے رہی، چچی نے اسے کہا تھا کہ یہ ہمارے زیادہ پیسے نہ لگوائے۔ تمہاری مسرت چچی کا تو دماغ خراب ہے بچے، یہ لیں گے ہم، تم پیک کر دو، میری شنایا پر یہی سوٹ کرے گا۔ اور شنایا کی واپسی پر سیما بیگم نے وہ لہنگا پیک کروا لیا تھا۔ شنایا بچے، مجھے یہ بہت پسند ہے، تم پر بہت سوٹ کرے گا، میں تو پیک کروا رہی ہوں، چلو ارسلان تم پیمنٹ کرو۔ اور شنایا ہکا بکا ان کو دیکھتی رہ گئی تھی، کیسے اس کی پسند کے بنا انہوں نے جوتا تک نہیں لیا تھا اور اب پورا لہنگا اٹھا لیا تھا۔ اس کا منہ بن گیا تھا، مگر انہوں نے جتنے مان سے کہا تھا وہ انکار نہیں کر سکی۔ جس طرح تم میری پسند کا لہنگا پہن کر میری دلہن بنو گی، اسی طرح تمہیں پوری زندگی میری پسند کے مطابق گزارنی ہوگی۔
وہ جان بوجھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا، اور شنایا نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت اس کو اس لہنگے میں خود کو دیکھنے نہیں دے گی۔ شنایا نے اپنی شادی فل انجوائے کی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ شادی سے ناخوش ہے، جبکہ ارسلان سمجھتا تھا اس کی اس خاموشی کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑا طوفان چھپا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کچھ نہ کچھ کرے گی، مگر وہ بھی اس کے ساتھ پوری طرح مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا ارسلان کو شدتوں سے انتظار تھا۔ شنایا دلہن بنی ارسلان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ارسلان اپنے دوستوں سے جان چھڑاتا جلدی سے کمرے میں پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا شنایا بالکل بھی اس کا انتظار نہیں کرے گی، اور وہ شنایا کو دلہن کے روپ میں جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، اس کی نظر سیدھی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ شاید وہ وہاں کھڑی ہو گئی، مگر اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب وہ بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ارسلان حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا، پھر جیسے وہ خواب سے جاگا تھا اور چلتا ہوا بیڈ پر آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے شنایا کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور وہ تو جیسے اس میں کھو ہی گیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شنایا نے بڑی مشکل سے یہ سب برداشت کیا تھا، تبھی اس نے شاید پہلے سے ہی اپنے ہاتھ میں گلاس دودھ کا پکڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گلاس مجھے تائمی دے کر گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ دلہن سب سے پہلے اپنے دلہا کو دودھ کا گلاس دیتی ہے، اس کے بعد کوئی بات کرتے ہیں۔ اور آج کی رات وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر وہ اسے زہر بھی دیتی تو ارسلان خوشی خوشی پی لیتا۔ اگر آپ نے یہ دودھ کا گلاس پورا ختم کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی تھی، اور اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لیا تھا اور منہ سے لگایا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اس نے تو پہلا گھونٹ ہی نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ دودھ کے گلاس میں نہ جانے اس نے کیا ڈالا تھا، مرچیں تھیں یا نہ جانے کیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارسلان فوراً واش روم کی طرف بھاگا تھا، اور شنایا نے جلدی سے جا کر واش روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارسلان تو کھانستے کھانستے سنک پر دوہرا ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے وہ گلاس وہیں سنک میں انڈیل دیا تھا اور خود وہ چینج کرنے کے لیے باتھ روم چلا گیا تھا۔ جب وہ باہر آیا تھا تو بند دروازہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شنایا، دروازہ کھولو۔ جبکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیولری اتارتی شنایا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ جو آپ کی حالت ہے، آپ کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر وہیں رہیں۔ اس نے اپنی جیولری اتاری تھی۔ چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے اپنا ڈریس چینج کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے آہستہ سے وہ دروازہ کھولا تھا جو ارسلان بری طرح سے پیٹ رہا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی وہ واپس مڑی تھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی اور سیدھا جا کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ جبکہ ارسلان کا تو غصے سے برا حال تھا۔ وہ اس سے اتنی بڑی بدتمیزی کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ رات مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے جو اس وقت انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ شادی کے اتنے فنکشن آپ نے میرے خراب کیے ہیں نا، اتنا تو بنتا تھا۔ وہ اسے ترچھی نظریں کیے دیکھتی بولی تھی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ شنایا ہر لمحے ہر موقع پر اسے تنگ کرتی تھی۔ اس دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا جب مسرت بیگم نے شنایا کو اس کے لیے ناشتہ لانے کو کہا تھا۔ اس نے اس کے جوس میں ڈھیر سارا نمک ملا دیا تھا، جبکہ وہی جوس اس نے تایا ابو کو بھی سرو کیا تھا اور وہ بہت تعریف کر رہے تھے۔ وہ اسے گھورتا ہوا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ایک دن ایسے ہی سب لوگ لاؤنج میں شام کی چائے پی رہے تھے، اور یہ چائے شنایا نے تو نہیں بنائی تھی، ملازمہ نے بنائی تھی۔ اس لیے خوش ہو کر اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا تھا، مگر جیسے اس نے گھونٹ بھرا تھا اس کی زبان جیسے جلتا انگارہ بن گئی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے شنایا کو دیکھا تھا اور شنایا نے اسے آنکھ ماری تھی۔ ارسلان کا دل چاہا تھا کہ وہ یہ کپ اس کے منہ پر انڈیل دے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شنایا اگر سیر تھی تو ارسلان بھی سوا سیر تھا۔ وہ بھی اسے زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو پہلے سے بڑھ کر اس نے اسے کلاس میں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ شوہر کے ہاتھوں درکت بنتی دیکھ کر اس پر پوری کلاس ہنستی تھی۔ پورے لیکچر میں وہ بار بار شنایا کو بہانے بہانے سے اٹھا کر سوال پوچھتا تھا، اور جب اسے سمجھ نہ آتی تو وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیتا تھا۔ شنایا ارسلان کی بیوی ہے، اس بات سے پوری یونیورسٹی آگاہ تھی۔ پورا دن یونیورسٹی میں ارسلان شنایا کو تنگ کرتا، اور گھر میں شنایا کو یہ موقع میسر ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اب جانی دشمن بن گئے تھے۔ شنایا نے ایک دن یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، جبکہ ارسلان نے اکیلے اس دن یونیورسٹی جانا تھا۔ جیسے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، جبکہ ٹیرس پر کھڑی شنایا کا کہکہا گونجا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کارستانی اسی کی ہے۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ یہ گاڑی گھر کے استعمال کے لیے ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، اور یہ کافی عرصے سے ایسے ہی کھڑی تھی۔ ارسلان اس گاڑی کو سٹارٹ کرتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد
شنایا کا فون بجا تھا۔ جو اسے خبر ملی تھی اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ارسلان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وقت وہ ICU میں تھا۔ پولیس نے اسے ہسپتال پہنچایا تھا۔ شنایا نے اپنے تایا ابو کو کال کی تھی۔ سب لوگ بے حد پریشان ہو گئے تھے اور ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ شنایا کو آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہوا تھا۔ وہ سب خواتین گھر پر ہی تھیں۔ شنایا نے اپنے کمرے میں روتے روتے برا حال کر لیا تھا۔ مسرت بیگم اس کے پاس آئی تھیں۔ تم کمرے میں بیٹھی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ باہر تائیمہ تمہاری کتنی پریشان ہے، انہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ جبکہ شنایا کی حالت دیکھ کر مسرت بیگم ٹھٹکی تھی۔ کیا ہوا بچے، تم ٹھیک ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے اپنی ساری بدتمیزی ماما کو بتا دی تھی۔ ماما، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نے ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا اور وہ خراب گاڑی کو لے کر چلے گئے۔ وہ اتنی تکلیف میں اگر ہیں تو بس میری وجہ سے۔ شنایا، میں شروع سے دیکھ رہی ہوں تم اسے بہت تنگ کرتی ہو۔ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، سدھر جاؤ۔ ارسلان جیسا شوہر تجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عسکر صاحب آئے تھے اور وہ ان تینوں خواتین کو ہسپتال لے گئے تھے، کیونکہ سیما بیگم نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ارسلان کا سر پورا تقریباً پھٹ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے سر پر ٹانکے لگائے تھے۔ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ارسلان کا دایاں بازو ٹوٹ گیا تھا، جبکہ بائیں ٹانگ بھی فریکچر ہو گئی تھی۔ شنایا کے چھوٹے سے مذاق نے اسے کتنی بڑی تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا، مگر ابھی وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 3 دن بعد وہ ٹھیک سے بات کرنے لگا تھا، اور شنایا یہ 3 دن بس روتی رہی تھی اور سب لوگ اسے چپ کروا رہے تھے، مگر وہ تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اور پھر مسرت نے اسے ہسپتال بھیج دیا تھا۔ جاسم اسے ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ بھائی سارا دن گھر میں روتی رہتی ہیں، ماما نے کہا یہ اب ہسپتال میں ہی رہیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے شنایا بیٹا، تم ادھر رہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں بس بھائی صاحب کو لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے دن ہو گئے بالکل آرام نہیں کیا۔ عسکر صاحب اپنے بڑے بھائی کو لے کر گھر چلے گئے تھے، جبکہ جاسم بھی آفس چلا گیا تھا اور شنایا ارسلان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کافی دیر تک جب وہ نہ بولی تو آخرکار وہ بولا تھا، اور پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نہ وہ بےہودہ مذاق کرتی، نہ یہ سب ہوتا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، یہی تو تم چاہتی تھی۔ وہ بے حد کرب سے بولا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی، میں نے صرف گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا تھا کہ آپ یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتے اور آپ کو بھی ڈانٹ پڑتی جیسے آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ مجھے یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ آپ یہ خراب کھٹارا گاڑی لے کر چلے جائیں گے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، ایسے ہی ہونا تھا۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہونا تھا۔ میں گاڑی کا ٹائر نہ پنکچر کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ تم اپنے دل سے یہ بات نکال دو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آ گئی تھی۔ ارسلان نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیا نا؟ وہ مسکرایا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا برابر کیا نا، نہ تمہاری غلطی ہے نہ میری، بس بھول جاؤ اس بات کو۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ شنایا نے جب وہ بیڈ پر تھا تو اس کا اتنا زیادہ دھیان رکھا تھا۔ ارسلان تقریباً 3 ماہ تک بیڈ ریسٹ پر رہا تھا، اور ان 3 ماہ میں شنایا سے لمحہ بھر کے لیے بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی شنایا نے خود خیال رکھا تھا۔ اب ارسلان پہلے سے کافی بہتر تھا۔ وہ چل پھر لیتا تھا، مگر چھڑی کا سہارا لے کر، اور ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ بہت جلد اسے اس سہارے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دن وہ واک کر رہا تھا جب اچانک ہی شنایا نے اس کے ہاتھ سے وہ چھڑی چھین لی تھی۔ شنایا، مجھے چھڑی واپس دو۔ نہیں، آپ کو ایسے ہی چلنا ہوگا جیسے پہلے چلتے تھے، کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے اس حسین دوشیزہ کے سہارے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ قدم تو آپ کو اکیلے ہی اٹھانے ہوں گے۔ وہ اچانک اس سے دور ہوئی تھی۔ شنایا، بری بات ہے، ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ اسے اپنے پاس بلانے لگا تھا۔ نہیں، آپ کو میرے پاس خود چل کر آنا ہوگا۔ اور شنایا عسکر کے پاس تو وہ کوئلوں پر چل کر جانے کو بھی تیار تھا۔ وہ ہمت کرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا، اور وہ دونوں ہی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ارسلان بالکل سیدھا چلتا ہوا شنایا کے بے حد قریب آ گیا تھا، اور یہی تو شنایا چاہتی تھی۔ شنایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم سامنے کھڑی تھی۔ شنایا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہی نہ کرتا۔ تم نے ان 3 مہینوں میں صرف میری خدمت نہیں کی شنایا، تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ شنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اور آپ نے مجھے کیا سکھایا؟
ارسلان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ کہ محبت ہمیشہ پہلی نظر میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ساری زندگی لڑتے لڑتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس شخص سے وہ بھاگ رہا ہے اصل میں اسی کے پاس اس کا سکون ہے۔ شنایا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ارسلان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا تھا جہاں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی کہ اب تمہیں مجھ سے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ وہ ہنستی تھی۔ اور اگر میں بھاگ گئی تو اس بار چھڑی کے بغیر بھی تمہیں پکڑ لوں گا۔ شنایا نے شرارت سے اسے دیکھا، پھر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارسلان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بس یہی تو چاہتا ہوں، ساری زندگی میرے ساتھ رہو، لڑو، مجھے تنگ کرو، مگر کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ شنایا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ وعدہ ہے، کیونکہ اب مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے مسٹر کھڑوس۔ ارسلان بے اختیار مسکرا دیا تھا اور اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یوں بچپن کی وہ لڑائیاں، ضدیں، شرارتیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوششیں آخرکار محبت میں بدل گئی تھیں، اور جس شخص سے کبھی جان چھڑانے کی خواہش تھی وہی آخرکار شنایا کی زندگی کا سب سے خوبصورت سہارا بن گیا تھا۔ ارسلان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور دھیرے سے کہا تھا، اب ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہنا۔ شنایا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ان دونوں کی کہانی لڑائیوں سے شروع ہوئی تھی مگر اختتام محبت پر ہوا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت، رشتوں اور جذبات کا قصہ نہیں، بلکہ انسانی رویوں کا ایک خوبصورت آئینہ بھی ہے۔ کرداروں میں جہاں محبت کرنے والوں کی سچائی اور خلوص دل کو چھوتا ہے، وہیں بعض کرداروں کی جلد بازی، غلط فہمیاں اور سخت رویے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ کبھی کبھی پوری زندگی کے سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہیرو کے کردار میں موجود خامیاں اسے حقیقت کے قریب بناتی ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ درست نہیں ہوتا، مگر اپنی غلطی کو سمجھ کر خود کو بدل لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہیروئن کی برداشت اور جذباتی مضبوطی بھی قابل تعریف ہے، تاہم کہانی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اپنے حق، عزت اور احساسات کے لیے آواز اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ رشتے صرف محبت کے دعووں سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، سمجھداری اور سچائی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل پر لگنے والا زخم ہمیشہ دکھائی نہیں دیتا۔ محبت وہی خوبصورت ہے جس میں عزت ہو، رشتہ وہی مضبوط ہے جس میں اعتماد ہو، اور انسان وہی عظیم ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ امید ہے یہ کہانی پڑھنے والوں کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی قدر، الفت کے ساتھ احترام اور جذبات کے ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی چھوڑے گی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔